بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. ما شاء الله، جزاک اللہ.
شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے، اس کی کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک کا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے، وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، آپ نے سورہ بروج کی آیت 1 تا 9 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاری فیصل چشتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، جزاک اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تلاوت ہمیشہ کی طرح پیش کی۔ ناظرین گرامی، رمضان کا مہینہ آتے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد آباد ہو جاتی ہیں، لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، کیا میرے آپ کے ہم سب کے دل بھی آباد ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں ہر سو گونجتی ہیں، مگر کیا ہم اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں؟ اور ایک اور منظر، افطار سے چند منٹ پہلے دسترخوان سجا ہوتا ہے، لیکن کیمرہ آن ہوتا ہے، فلٹرز لگے ہوتے ہیں، دعا بعد میں، اس کی پوسٹنگ پہلے۔ یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا اس طرف دھیان زیادہ ہو گیا۔ ہمیں رک کر خود سے ایک سوال کرنا ہوگا، کیا یہ رمضان ہے؟ کیا ہم عبادات کر رہے ہیں یا یہ نمائش کا سیزن ہے؟ آج اس سوشل میڈیا نے میری، آپ کی، ہماری نیکیوں کو، ہمارے اچھے کام کو بھی اپلوڈیبل بنا دیا ہے۔ صدقہ دو تو تصویر لگاؤ، عمرہ زیارات کی تو ویلاگ بناؤ، تصویریں لگاؤ، تراویح پڑھو تو اس کی بھی سٹوری لگ رہی ہے، اور کیپشن یہ ہوتی ہے کہ رب قبول فرمائے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس نے نیکیاں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، تاکہ اس کو عالم، سخی، مجاہد یا ایک بہت زبردست انسان کہا جائے۔ اسے وہی ملے گا جو وہ چاہتا تھا، لوگوں کی تعریف۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری عبادت کا اجر لائکس میں، سوشل میڈیا کی فالوئنگ پہ مل گیا تو آخرت میں کیا بچے گا؟ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب رب تعالیٰ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت جس میں دکھاوا کم سے کم ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے۔ مگر ناظرین گرامی، ہم نے اس راز کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ریئل ٹائم میں بنا دیا، آشکار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، صرف اور صرف کوشش ہوتی کہ بس لوگ دیکھ لیں کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ریاکاری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے، ایک ایسا باریک گناہ جو دلوں میں چونٹی کی چال سے داخل ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا کوئی بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں، کس نیت سے کر رہے ہیں۔
اگر ایک آپ کی لگائی ہوئی پوسٹ کسی کو اچھائی کی طرف مائل کرے، نماز کی طرف مائل کرے، صدقے پر آمادہ کرے تو یقیناً یہ خیر ہے. لیکن اگر وہی پوسٹ خود نمائی کا اگر ذرا سا بھی چھوٹا سا اس نے بیج بو دیا یا غرور کا بیج بو دیا تو پھر آپ دیکھیے کہ رمضان کی روح کے خلاف کام کر رہے ہیں. آج مجھے آپ کو، ہم سب کو اپنے اس معاشرے کو ایک آئینہ دکھانا ہوگا. ہم ظاہر ہے افطار بانٹنے کا سلسلہ رہتا ہے، لیکن کیا کبھی خاموشی سے کسی کو ڈھونڈ کر کسی سفید پوش کے دروازے پر دستک دی؟ ہم لائیو آ کر کوششیں کرتے زیادہ سے زیادہ قرآن ختم کر دیا جائے، لیکن کیا کبھی تنہائی میں آنسو بہا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی یا توبہ کی؟ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اخلاص کا نام ہے. ناظرین، یہ صرف اور صرف دکھانے کا نہیں، صرف دکھاوا مت کیجیے، بلکہ یہ چھپانے کا بھی مہینہ ہے کہ رب تعالیٰ سے چھپ کر ایک رابطہ ہونا ضروری ہے. یہ صرف کیمرے کے سامنے نہیں، سجدے میں گرنے کا مہینہ ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اسی تلخ حقیقت لیکن ضروری، یہ بہت ضروری بات ہے، اسی کا ذکر کریں گے ہم لوگ. کیا میں اور آپ سوشل میڈیا کو دین کی خدمت کا ذریعہ بنا رہے ہیں یا صرف دین کو اپنی تشہیر کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے روز ہماری نیتیں دیکھی جائیں گی. اور شاید آج کی یہ جو گفتگو ہے یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے ایک سنجیدہ احتساب کا لمحہ بن جائے. ناظرین گرامی، ایک سچا سوال کریں گے ایک دوسرے سے، کیا ہمارا رمضان واقعتاً رب تعالیٰ کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے، لوگوں کے لیے؟ آپ مجھے صرف یہ سوچ کر بتائیے کہ میری اور آپ کی پوسٹ سے، خاص طور پہ جن کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے یا لوگ دیکھتے ہیں یا ہمیں سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم لوگ سیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں. جو کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے کی طرح کے کپڑے پہننا، ایک دوسرے کی طرح کو دیکھنا، جو وہ کر رہا ہے ویسے کرنا، اس کی وجہ سے کتنا کرائم بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، کتنی گناہ بڑھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو یہ افورڈ کر رہا ہے لیکن میں نہیں کر پا رہا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خاص طور پہ اس مہینے میں، ناظرین گرامی، یہ بابرکت مہینے میں آپ جو آگے پھیلائیں گے، آپ سوچئے کہ اگر اس نے کسی کی زندگی اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے تبدیل کر دی تو اس کا سارا گناہ، ثواب، اس کا اجر یا اس کی برائی آپ کے ذمے ہوگی. اگر آج آپ ایک بری بات کہتے ہیں اور بری چیز کو پھیلاتے ہیں ناظرین گرامی، خاص طور پہ اس بابرکت مہینے میں، تو ناظرین گرامی دیکھیے کہ وہ کہاں تک بات جائے گی. اگر کسی ایک شخص نے وہ بری چیز اٹھا کر اس کو فالو کر لیا تو اس کا گناہ ہمارے سر ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس مہینے کو ہم کہاں پر ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کام کرنا ضروری ہے، سب چیزیں آپ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ کیجئے، لیکن یہ ضرور سوچیے یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل میڈیا کا بیجا استعمال کرتے ہیں. ہر ایک کے لیے تو نہیں ہے، ہر ایک کی شاید رسائی، بہت سی خواتین گھروں میں ہیں، وہ شاید اس وقت فیس بک پر بھی نہیں ہیں اور ان کو صرف ٹی وی ہی وہ دیکھتی ہیں اور وہ کچھ پوسٹ کرتی بھی نہیں ہیں. کچھ پردہ دار خاتون ہیں، کچھ اپنے گھریلو معاملات نہیں پوسٹ کرنا چاہتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت پوسٹ کرتے ہیں. تو ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا آپ کی پوسٹ، میری پوسٹ، جو ہم بات پھیلا رہے ہیں، کیا وہ رب تعالیٰ کو راضی کرے گی؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنے گی؟ تو ناظرین، یہ جو رمضان ہے، کیا یہ ہمارے لیے ایک عبادت ہے یا دکھاوا؟ آپ دیکھیے کہ ہم اپنی جو بڑی بڑی میزیں لگاتے ہیں، جو ہم دسترخوان سجاتے ہیں، ہم اس کی کس طرح تشہیر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں، کیا ہم نے سوچا کہ آپ کا جو اتنا بڑا دسترخوان آپ نے لگایا ہے وہ کسی غریب شخص کے دل پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ ناظرین گرامی، یہ ہمیں اپنا جو ہے نا ایک محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے زندگی میں. سوچ سمجھ کے قرآن میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ غور و فکر کرنے والے لوگ رب تعالیٰ کو پسند ہے. تو آئیے وہ انسان بننے کی کوشش کریں. یہ تعلیم سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر کسی اور کے لیے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر سے بہتر ہو جائے. ناظرین گرامی، جناب آگے بڑھیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آج جو ہمارے علماء آئیں گے ان سے بھی یہی سوالات ہم کریں گے، لیکن ہماری کو ہوسٹ ہمارے ساتھ ہیں جو ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں کہ کس طرح سے کسی کی دل آزاری نہ ہو،
किस तरह से किसी का फ़ायदा हो जाए, किस तरह से कोई ऐसी बात या कोई ऐसा अमल ना हो जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए। तो हमारी होस्ट मौजूद हैं, प्लीज़ वेलकम कीजिए जुगन काज़िम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एहसन खान। वालेकुम अस्सलाम जुगन, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और संडे को वैसे ही लोग थोड़ा सा लेज़ी डे रखने की कोशिश करते हैं। पोस्ट भी सुबह से लग रही हैं, लेज़ी मॉर्निंग, लेज़ी ये। तो मैंने कहा अच्छा लेज़ी की बात हो रही है तो थोड़ा सा जगा देने वाली बात करते हैं। देखिए, आपने ऐसे ने बड़ी ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि रमज़ान का रीज़न और पर्पस क्या है। सोशल मीडिया का क्या पर्पस था ऐसा? सोशल मीडिया क्यों बना था? सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है। इसको मैं सोशल मीडिया की तरफ जाने से पहले बात करूंगी हथियार की, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बात की गन की कि भाई गन आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है और किसी की जान भी ले सकता है। बिल्कुल। तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान आप पे डिपेंड करता है, आप उसका किस तरह इस्तेमाल करें। इसी तरह जब आप सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया इजाद क्यों हुआ था, बना क्यों था? लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए, कनेक्शन बना के अगले का बेड़ा गर्क करने के लिए नहीं। मसला ये है कि सोशल मीडिया तो उसी वक्त आया जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में थी। एंड आई रिमेंबर कि सब लोगों ने फेसबुक आया तो सब ने फेसबुक जो है वो डाउनलोड किया और आपस में कनेक्ट हुए। भाई बहुत अच्छी बात हुई। हम लोग, मैं लाहौर में बैठे कराची में एहसन खान से राब्ते में रह सकती थी। फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह जो पूरी दुनिया में थे उनसे बात भी हो सकती थी डीएम्स के थ्रू। उनके पेजेस के ऊपर जब तस्वीरें लगती थी, वीडियोस लगती थी, हम उनके ऊपर कमेंट करते थे, वो हमारे पे कमेंट करते थे और एक दूसरे की ज़िंदगी में राब्ते का भी और ख़बर भी रहती थी कि भाई क्या चल रहा है, राइट। और कुछ ऐसी बड़ी अच्छी चीज़ें भी हो गई कि लोग अपने जो पहले कैलेंडर्स में डालते थे फेसबुक में ही दर्ज कर देते थे कि भी सालगिरह कब है, तो आपको नोटिफिकेशंस भी आ जाती थी। यहाँ तक तो बात समझ आती है और बड़ी अच्छी बात है, राइट। मसला कब आया? जब लोगों की तस्वीरें लगनी शुरू हुई और लोग इस इंतज़ार में बैठे रहे कि मुझे लाइक कब आएगी, कमेंट्स कब आएंगे। भाई इसी तस्वीर में मेरी दोस्त आमना भी थी। आमना को तो 70 लाइक्स आए और 50 कमेंट आए, मेरे पे तो किसी ने भी लाइक नहीं किया। लो जी, दिमाग घूमना शुरू हो गया, एक फतूर चढ़ गया। एक तो इस इंसान के साथ ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि उस खातून ने अपनी तस्वीर लगाई, आमना ने अपनी तस्वीर लगाई, उनके जानने वालों ने ये कहने के बजाय कि अच्छी लग रही हो या माशाल्लाह या कोई पॉजिटिव चीज, लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और जब नेगेटिव कमेंट्स किए तो जिस बंदे के बारे में किए वो भी डिस्टर्ब हुआ और अपनी भी आपने इंप्रेशन खराब की। बढ़ते बढ़ते आज बात बहुत आगे निकल चुकी है और लोगों ने पॉलिटिकल कमेंट्स भी पास करने शुरू कर दिए और मजहबी कमेंट्स भी। अब यहाँ पे एहसन खान, जब हम छोटे थे तो क्या बात आपस में फैमिलीज में डिस्कस होती थी कि जब कहीं पे जाना है तो मजहब पे और सियासत पे बात नहीं करनी, क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। कभी कभी मजहब में फिरकों की वजह से अप एंड डाउन गुफ्तगू हो और जाती है। अगर करनी भी है तो बर्दाश्त मुहज़्ज़ब अंदाज में, इतना पेशेंस आप में होना चाहिए कि आप दूसरे की डिफरेंस जो है, ओपिनियन का अगर डिफरेंस, उसको समझें और उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन ऐसा आई रिमेंबर ग्रोइंग अप दैट बचपन में हमें यही कहा जाता था कि ऐसी don't गुफ्तगू discuss such लोगों में बैठ के बिल्कुल, करनी। बिल्कुल, तो फिर अगर ये ऐसी चीजें जैसे कि किसी की तनख्वाह का पूछना या उम्र का पूछना पब्लिकली बदतमीजी कंसीडर की जाती है, राइट? ऐसा कुछ मैनर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो वो बाउंड्रीज सोशल मीडिया पे क्यों मिस हो जाती हैं? बिल्कुल। अब जहां आपने अगले के मुंह पे तो ये नहीं कहा कि हाय तुम्हारा मुंह विंगा लग रहा है, यानी कि टेढ़ा लग रहा है, लेकिन कुछ कराया है, वो आपने सोशल मीडिया पे जाके 4 लोगों के सामने नहीं, लाखों आवाम के सामने कह दिया नहीं ऐसा नहीं, ये होता है। एंड यही चीज, एंड आई नो इट्स फनी, हम लोग दोनों को हंसी आती है बातों में, इट इज फनी, आई मीन इट्स फनी जब लोग कोई कमेंट इस तरह का करते हैं, हमें तो फनी उस वक्त लग रहा होता है, लेकिन जिसके बारे में कमेंट किया जाता है उस पे क्या गुजर रही होती है। सो द पॉइंट इज अपनी लाइंस और अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना है। अब ये तो कुछ जनरली इखलाकी और मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तमीज बदतमीजी की बात आ गई। अब उसी सोशल मीडिया पे जब पॉजिटिव रील्स लगती हैं ऐसे, और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है मजहब के बारे में, हमें गाइडेंस मिलती है, हम जब यूट्यूब पे जाके रिसर्च करते हैं काम पे आने से पहले, अपनी ट्रांसमिशन से पहले, ऐसे 10 साल से अब तक कितना फर्क आ गया है। बिल्कुल। पहले हम लोगों को खोज करनी पड़ती थी, अब आप एक मतलब सिर्फ आप अपना टॉपिक अंदर डालो और आपको हजारों चीजें आ जाती हैं, तो आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं क्विकली। लेकिन
جب آپ ایسی معیوب ریلز لگاتے ہیں جن میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے مذہب کے خلاف ہو, جو شرک کی طرف لے کے جا رہی ہو, لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہی ہو, کسی کے بارے میں بات ہو جو آپ کو نہیں پتا کہ سچ ہے کہ غلط ہے, بٹ آپ نے کہیں سن لی تو آپ نے لگا دی. سو ویورز, اسی چیز سے جس سے آپ ایک خیر کا پیغام پھیلا سکتے ہیں, اسی سے آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, اور بہت زیادہ, اور وہ کہاں کہاں تک جا سکتی ہے, یہ ہم ایسے پہ سوچ لوگوں کے گلے بھی کٹ جاتے ہیں, گولیاں بھی چل جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے میں کیا کر رہی ہوں, کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. سو بات یہ ہے کہ ویورز, میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سوشل میڈیا کو اس چیز کے لیے استعمال کریں جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. اس کے اوٹ پٹانگ استعمال نکال کے نیگیٹیوٹی مت پھیلائیں. اس پلیٹ فارم پہ آپ نے, جیسے ایسن کو دیکھیں, انہوں نے بچوں کے لیے کتنا کام کیا. آپ مطلب اتنا زیادہ کام بچوں کے لیے کرتے ہیں. خواتین کے لیے آپ نے کتنی دفعہ سٹینڈ لیا, جبکہ یوزلی مرد حضرات سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی میڈیا میں. بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کام کریں, اور جو لوگ بیچارے انڈر پریویلیجڈ اینڈ ڈپرائیوڈ ہیں, جن کے لیے آواز نہیں بنتی, ان کی آواز بن جائے. لیکن ایسا نا, آپ کو دیکھ کے کتنے انفلوئنسرز نے اور کتنے اور لوگوں نے یہی کام کیا, اور گھر بیٹھے لوگوں نے بھی کیا, بہت اچھا کیا, ویری گڈ, تھمز اپ احسن خان. لیکن اگر آپ ہر جگہ بیٹھ کے کہتے ہیں یار میں تو بڑا اچھا آدمی, آپ کو پتا ہے میں نے فلاں بندہ یہ تصویر دیکھیں, اور وہاں پہ کوئی ایسا انسان, اور بائی دا وے ایسن کے پلیٹ فارم پہ جو بھی تصویریں لگتی ہیں لوگوں کی, وہ ود پرمیشن لگتی ہیں, اور وہ یوزلی اگر لگتی ہیں تو اس ادارے کے پوائنٹ آف ویو سے لگتی ہیں کہ اس ادارے کی ڈونیشنز یا پروموشن ہو جائے. میں تو آئی ٹیک کیئر آف, تو میں اس لیے یہ بات آپ کو کلیئر کر رہی ہوں, کیونکہ سب ذمہ داری کے ساتھ آپ کریں اپنے سوشل میڈیا پہ جو بھی آپ. لیکن ایسا نا, میرے گھر کے باہر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے آپ ہی کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں اس کو روٹی پکڑاتے ہوئے 70 تصویریں اور 200 ریلیں بنا کے لگانی شروع کر دوں, یہ تھوڑی معیوب بات ہو جاتی ہے. اس بیچارے نے تو گیٹ پہ آ کے کہا, اس سوچ کے ساتھ تو نہیں کہا نا کہ آپ بھی میری ویڈیو بنائی. بالکل بالکل بالکل, آپ اگلے کی عزت کو زیرو کر دیتے ہیں, عزت نفس کو غرق کر دیتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیے, اللہ ہمارے عیب چھپاتا ہے, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں دوسروں کے عیب چھپاؤ, اور لوگ یہاں پہ آشکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی عیب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بٹ آپ کیا پوسٹنگ کر رہے ہیں, آپ کس وجہ سے پیسے کما رہے ہیں, یہ آپ کو خود احتسابی کرنی ہے کہ رب تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا. جناب کلام کی جانب بڑھتے ہیں, یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. اگر آپ اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کال کیجئے, ہمارے ساتھ باتیں کیجئے. ہماری آڈینس جو ہے وہ بڑی زبردست آڈینس ہے, ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو ہمارے جو علماء آئیں گے آپ ان سے بھی بات کریں. ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں, روحانی علاج. اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو, کوئی ذہنی مسائل ہو, کسی الجھن میں ہو, کوئی پریشانی ہو, رزق کا مسئلہ, شادیوں کا مسئلہ, اتنے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ پڑھنے کے لیے دعائیں بھی اس سیگمنٹ میں لے سکتے ہیں. ایسن, مجھے ایک میسج آیا تھا کل, آج این ہمارے ٹاپک کے مطابق, لیکن میں ڈر رہی ہوں عمران بھائی سے پوچھتے ہوئے کہ مجھے ڈانٹنا پڑ جائے. میں ویسے آپ کو بتا دوں سوال, پھر آپ مجھے خود ہی بتا دیں. ایک بچے نے میسج کیا کہ آپی جان, میں آپ لوگوں کی سوشل میڈیا فالوئنگ دیکھتی ہوں, اتنی زیادہ ہے, میرے 1000 تک نہیں پہنچ پا رہے پچھلے 3 سال سے, کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں اپنی سوشل میڈیا فالوئنگ کیسے بڑھاؤں. اب پتہ نہیں ہے عمران بھائی سے پوچھنے والا سوال ہے بھی کہ نہیں. سوال تو ویسے بہت ہی بچگانا ہے, لیکن ہم وہاں پہ لیکن بچی ہے بھی تو 13 سال کی نا, وہ کہہ رہی ہے آپ ہی. میں نے کہا بیٹا آپ ہی تو نہ ہی کہو, آنٹی یا نانو کہہ دو. کچھ ملکوں میں سوشل میڈیا انڈر 16 بین کر رہے ہیں, ایسا ایسا. 13 سال کی بچی ہے, وہ 3 سال سے سوشل میڈیا پہ کہتی ہے پلیز آپ ہی جان ایسن بھائی کو کہیے گا کہ وہ میرے لیے یہ سوال پوچھ لے وظائف کے سیگمنٹ. میں نے کہا میں آن ایئر ہی ان کو یہ دے دیتی ہوں ذمہ داری, اب آپ کے پوچھتے ہیں تو پوچھے, نہیں پوچھتے. چلے جناب آگے بڑھتے, یہ سوال بھی کریں گے. کلام ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پہ پیش کریں گے. آئیے بچوں, آئیے پلیز. ہماری ٹیم کا, پی ٹی وی کی اس ٹیم کا خوبصورت حصہ ہیں یہ 5 جو پارٹیسپینٹس ہیں ہماری. اجمل, then we have ہبا, رابعہ, نمرا, مریم بختاور, اینڈ آف کورس یشفین تو ہر روز ہی اپنے برانڈ کے حسین سے اب آیا اور اتنی خوبصورت آؤٹ فٹ پہن کے آتی ہیں. سو ڈیسنٹ اینڈ سو مطلب بیوٹیفل, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ. چلیں جی, بسم اللہ. کیا پیش کرو گی بیٹی؟ یا حیو یا قیوم. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یا
रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो, दुनिया की वफा झूठ सहारे है परे, अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो, मांगो, या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, रहमत की निगाहों का इशारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो, दुनिया से कोई शय ना खुदारा मांगो, दुनिया की वफा झूठ सहारे है परे, अल्लाह से अल्लाह का सहारा मांगो, मांगो, या हय्यो या कय्यूम, 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 या हय्यो या कय्यूम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, मेहरबां वो कौन है अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है अल्लाहु अल्लाह, उसके सब में शान है अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है अल्लाहु अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह तुझसे सारे काम हैं अल्लाहु अल्लाह, तुझसे सुबह शाम है अल्लाहु अल्लाह, तेरे जलवे आम है अल्लाहु अल्लाह, मुझ में तेरी याद है अल्लाहु अल्लाह, जिक्र रब से शाद है अल्लाहु अल्लाह, कसर जहाँ बात है अल्लाहु अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर माशाल्लाह एहसन खान, मुझे मजा आया यानी मुझे कोने में जाके बैठना पड़ा कि मेरा ये 20 साल पुराना साथी, मेरा ये कॉलीग, मेरा ये बेस्टी फाइनली मेरी रमजानुल मुबारक की ख्वाहिश पूरी करे, वो भी चौथे रोजे पे। और वो लाइव पढ़ा है ये सबसे बड़ी मैंने- बात है कि लाइव
हम यूजुअली रिकॉर्डिंग भी कराते हैं ना, वैसे भी कभी डेड नहीं पढ़ना चाहिए, कलाम है Alive. अलाइव पढ़ना चाहिए। और उसके साथ आप लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने माशाल्लाह। मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच, तशरीफ रखिए। थैंक यू गाइस। जुगन, कभी कभी ये जो कलाम होता है ना, आप एट टाइम्स आप सोच रहे होते हैं यार आपको मौका मिले, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको पढ़ना आता हो ना आता हो, मौका मिले ना मिले, हमेशा कलाम जरूर पढ़ देना चाहिए। मैंने अपनी फीडबैक भी देनी है एज अ होस्ट, अच्छा ठीक क्योंकि है। इस वक्त आप जो हैं वो एज अ पार्टिसिपेंट परफॉर्म हाँ, कर रहे थे ना, कुछ सेकंड पहले तो। थे तो वो थे पे कमेंट मेरा करना जरूरी अच्छा। है। हो सकता है कि मैं हर चीज पे कमेंट ना करूं व्यूअर्स, ऐसा ना। जो मैंने आपकी एवोल्यूशन देखी है ना ओहो। पीटीवी के साथ 11 इयर्स की, उससे पहले से भी आप रमजान ट्रांसमिशंस माशाल्लाह होस्ट कर रहे हैं, आपने प्राइवेट सेक्टर में, हम टीवी वगैरह डिफरेंट जगहों पे की। बट जो पिछले 11 इयर्स में मैंने आपके गले की एवोल्यूशन देखी है, जो कल बात हो रही थी गला पक्का होना, आपका गला टू मच कर दिया। नहीं माशाल्लाह एहसन। और अच्छा, देखिए thank you. आप I अपना take it as a सारा compliment. टाइम, आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल पॉजिटिव, जब होस्टिंग की बात होती है तो आप यूज़ करते हैं एक पॉजिटिव मैसेज क्रॉस करने के लिए। आपको मैंने फिलैंथ्रोपी के कितने काम करते हुए देखे हैं, यानी कि फलाह के कामों की बात करी हूँ, उधर खड़े होके बोलना, यहाँ पे रमज़ान ट्रांसमिशन में खैर का पैगाम देना, और फिर उसी आवाज़, उसी गले का इस्तेमाल करना, कलाम को लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। और मेरे जैसा इंसान जो टेक्निकली एसन से पहले की होस्टिंग कर रहा है, मैं भी इतनी जोगी नहीं हूँ, और ना ही मेरे में इतने गट्स हैं, सच्ची क्या बात है बोल एहसन। रहे हो यार देखो जुगन? अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नो, नो, खूबसूरत आवाज से नवाजा है, और आपके जुड़वा भाई की भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज है, हाँ, जो मुझे बिल्कुल, सुनने में आई है हाँ, हाँ, माशाल्लाह। बिल्कुल है, बिल्कुल है। Pakistan